أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمدہ وکفى بذنوب عبادہ خبیرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. سورۃ الفرقان کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ابھی جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. اے میرے نبی، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دینے والا اور جہنم کے عذابوں سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر یہ بہترین آیت ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے میرے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور وہ بھی اسی طرح چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کا معنی مفہوم اور اس کی تفصیلات میں جائیں کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تمام جہانوں کا رحمت بنایا. تمام جہانوں کی رحمت تو اس میں انسانوں کے لیے رحمت، حیوانوں کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت، کافروں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، چیونٹیوں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے رحمت، اور ان کے مختلف واقعات موجود ہیں جن سے باقاعدہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہر ذی روح کے لیے رحمت تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبشر تھے اور نذیر تھے. آپ نے جنت کی بشارتیں دیں، جہنم سے لوگوں کو ڈرایا. اور یہ کام مکہ مکرمہ کی زندگی میں پہلے 13 برس تو بہت زور شور سے ہوا، کیونکہ ان 13 سالوں میں جہاد نہیں تھا، بہت زیادہ احکام نہیں تھے، بلکہ اس وقت زیادہ تر عقائد کا مسئلہ تھا.
توحید تھی، اللہ کی ذات پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، اور روز آخرت، یوم آخرت اور حیات اخروی، دوسری زندگی پر ایمان۔ ان 13 سالوں میں زیادہ تر زور انہی مسائل پر رہا۔ تو ظاہر ہے کہ جب روز آخرت پر ایمان، آخرت اور اخروی زندگی پر ایمان کی بات آئے گی تو وہاں جنت کی بشارتیں اور جہنم سے ڈرانا بار بار آئے گا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ڈرانے والے ہیں، خوشخبریاں دینے والے ہیں، یعنی دعوت و ارشاد کا کام آپ مسلسل کرتے رہیں گے، لیکن بغیر کسی قسم کے معاوضہ کے، یعنی آپ نے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرنا بلکہ اعلان کر دیں۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروا دیا، قل کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، سوائے اس کے کہ جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ یعنی میرا معاوضہ یہی ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں، میں تبلیغ کرتا ہوں، اور تم جو چاہے، اب ظاہر ہے کہ جبر ہے نہیں اسلام میں، لا اکراہ فی الدین، اسلام لانے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، تو فرمایا کہ تم میں سے جو بھی چاہے، میں تو ڈرانے والا، خوشخبریاں دینے والا ہوں، اور مجھے کسی قسم کے معاوضے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ جو تم اگر کرنا چاہو تو وہ یہ کہ تم اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لو، یعنی راہ راست جو ہے اس پہ آ جاؤ، اپنے رب کی طرف راہ پکڑ لینا، یہی میرا معاوضہ ہوگا۔ اگر تم اللہ کی طرف راہ پکڑ لیتے ہو، صراط مستقیم پہ آ جاتے ہو، تو میرا معاوضہ ہی وہ ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور توکل کیجئے اس ذات پر جو کبھی مرنے والی نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے اس ذات پر توکل کرنے کا حکم دیا کہ جس کو کبھی موت نہیں ہے۔ اب جو آدمی مر جائے، جو آدمی مرنے والا ہے، اس پہ کیا توکل کیا جا سکتا ہے؟ جو اپنی موت دور نہیں کر سکتا، اپنی موت سے جو نہیں بچ سکتا، اس پہ توکل کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو آج آپ اس پہ توکل کرتے ہیں، کل وہ خود اٹھا دیا جاتا ہے، تو کوئی فائدہ تو نہ ہوا۔ فرمایا کہ اس ذات پر توکل کرو جس کو کبھی موت نہیں آنے والی، حیٌ، جو ہمیشہ زندہ ہے، لا یموت، اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور یہ وہی کلمات ہیں جو کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں بھی ہیں، کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم دائم رہنے والا ہے، اسے زوال نہیں، اسے موت نہیں ہے۔ تو فرمایا توکل کرو اس ذات پر جو کہ زندہ ہے، الذی لا یموت، جو کبھی نہیں مرے گا، وسبح بحمدہ، اور اس کی ہی تعریف بیان کرو، وسبح بحمدہ، اسی کی تعریف بیان کرو۔ اور یہ حکم اللہ رب العزت نے انسانوں کو دیا، اور اس حکم کے پابند تمام جانور، پرندے، درندے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں، جاندار ہے، بے جان ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی تعریفیں بیان کرتی ہے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب پہاڑ تسبیح بیان کرتے ہیں، درخت تسبیح بیان کرتے ہیں، چڑیا، کوا، طوطا، جانور تسبیح بیان کرتے ہیں، چیونٹی اور کیڑے مکوڑے، مچھلیاں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہمیں تم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی تسبیح کیا ہے۔ اور پہاڑوں کے تسبیح بیان کرنے کا واقعہ تو ایک اور جگہ بھی موجود ہے۔ حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حج کا موقع آتا ہے، اس وقت تلبیہ کہنے والے جب احرام باندھتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، حج کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، احرام باندھ لیا
اور احرام باندھنے کے بعد حاجی کو حکم ہے کہ وہ بلند آواز سے، مرد ہیں تو بلند آواز سے تلبیہ کہیں، اور خواتین ہیں تو وہ آواز بلند نہ کریں، لیکن اتنی اگر صرف خواتین ہیں اکٹھی ہیں تو وہ بلند آواز سے کہیں، لیکن اگر مردوں کے اندر جیسے ابھی بس میں بیٹھے ہوئے ہیں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں تو بس اتنی رکھیں کہ جتنی وہ خود سن لیں، ساتھ شوہر بھائی بیٹا بیٹھا ہوا سن لے کوئی بات نہیں، لیکن اس سے زیادہ آواز نہ ہو۔ تو بلند آواز سے تلبیہ کہنے کا حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من ملبن یلبی، جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے الا لبى معه، تو اس کے ساتھ ہی تلبیہ کہنا شروع کر دیتے ہیں الحجر والشجر والمدر، درخت جو دائیں بائیں ہیں وہ بھی تلبیہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، پہاڑوں کے پتھر تلبیہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، مٹی کے ڈھیلے تلبیہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کے لیے خاص بتائی کہ حاجی کے ساتھ وہ بھی تلبیہ کہنا شروع کر دیتے، تو ان کی تسبیح ہوئی نا یہ بھی۔ اس کے علاوہ وہ کس کس موقع پر کیا کیا اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، لیکن وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، تو تم بھی تسبیح بیان کیا کرو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اے میرے نبی اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو۔ وَكَفَى بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرے اور سمجھے کہ وہ میں نے تو رات کو کیا ہے، گھر کے اندر کیا ہے، اندھیرے میں کیا ہے، جنگل میں کیا ہے، کوئی دیکھنے والا مجھے نہیں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو خوب اچھی طرح سمجھنے والا ہے۔ نیکی کریں تو بھی اور اگر گناہ کریں تو بھی اللہ رب العزت ہر اعتبار سے اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے، نیکیوں سے مکمل طور پر خبردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، بندے کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اس نامہ اعمال میں جو کچھ وہ ساری عمر کرتا رہا وہ سارے کا سارا لکھا ہوا وہ دیکھ لے گا۔ اسی لیے جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ دیکھو یہ ہے میرا اعمال نامہ۔ اب ظاہر ہے کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، اعمال نامہ میں نیکیاں بے شمار ہیں، اور اسے اب اعمال نامہ دیکھ کر سمجھ آ گئی کہ میرا بیڑا پار ہے۔ اب وہ تو لوگوں کو کہے گا کہ آؤ پڑھو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اب سکول سے طالب علم، چھوٹا سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اگر تو سرٹیفکیٹ مل جائے پاس کا تو ظاہر ہے کہ گھر میں آتے ہوئے ہر جان پہچان والے سے آدمی کہتا آتا جی میں پاس ہو گیا، بشارت ہے، خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے۔ یہ کون کہتا آئے گا؟ جو پاس ہوا، جو کامیاب ہوا۔ لیکن دوسرا جس کا فیل ہوا وہ رزلٹ کارڈ سرٹیفکیٹ کسی کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ کسی کو نہ دکھاؤں، بلکہ ایسے واقعہ سننے میں آتے رہتے ہیں کہ بچہ اس دن گھر نہیں آ رہا، ڈائریکٹ رزلٹ لے کے گھر نہیں پہنچ رہا، ٹیلی فون کر کر کے اس کو بلا رہے ہیں آؤ، تو آخر میں جب آتا جائے گا کہاں؟ تھوڑی دیر گھر والوں سے بھاگ لے گا، ایک دن بھی ہو سکتا ہے بھاگ لے میں کسی دوست کہیں رکے، آخر تو گھر میں ہی آنا ہے نا۔ اب وہاں اس کا جی نہیں چاہ رہا کہ مجھے کوئی پوچھے کہ میں پاس ہوا فیل ہوا، کارڈ کہاں ہے، رزلٹ کارڈ دکھانے کو جی نہیں چاہے گا۔ بے عین ہی وہ نقشہ اللہ رب العزت نے کھول کے بنا دیا، کہا جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں دیا گیا کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا رزلٹ کارڈ دیکھو، میری کتاب دیکھو، میری کتاب پڑھو، اور جس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش کہ مجھے یہ دیا ہی نہ جاتا۔
کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں پکڑایا ہی نہ جاتا. اور نامہ اعمال میں دیکھنے کے بعد ہر شخص یہ کہے گا ما لہذا الکتاب. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح واقف ہے، اسی طرح وہ ظاہر ہے کہ نیکیوں سے بھی پوری طرح واقف ہے. کوئی چیز چھوٹی بڑی گناہ ہے نیکی ہے، اللہ رب العزت کوئی چیز کسی کی ضائع نہیں جانے دے گا، ہر چیز محفوظ ہوگی. جب نامہ اعمال دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے. یعنی کتاب ایسی زبردست، اس میں کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں چھوڑی. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑے ہوئے ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑے ہوئے ہے. الا احصاہا، اس نے تو ہر چیز گن گن کر لے کر رکھی. اللہ رب العزت نے اتنا زبردست انتظام کر رکھا ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے چھپ کے کیا، اکیلے میں کیا، اندھیرے میں کیا، جنگل میں کیا، بیابان میں کیا، جہاں چاہو کرو، کچھ بھی کرو، نیکی کرو محفوظ ہے اور برائی کرو تب بھی محفوظ ہے. کبھی بھی گناہ گار کو، گناہ کرنے والے کو یہ دلیری نہیں کرنی چاہیے کہ میں ہوں تو میں ہی ہوں، بس مجھے اور کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا. اللہ کی ذات ہر کسی کو اندھیرے میں، اجالے میں، دن میں، رات میں، اکیلے میں، دنیا میں جہاں بھی کچھ کرے گا اللہ کی ذات دیکھتی ہے. اور وہ کفا بہی بے ذنوب عبادہ بصیرہ، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو کافی اچھی طرح، کفا بہی، وہ کافی ہے جاننے کے لیے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ رہنے والی نہیں ہے. الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا. قرآن کریم میں عموماً عرض کی باری آتی ہے تو ایک ہی سنگل یعنی مفرد کا صیغہ آتا ہے، سما آسمان، لیکن اس کی جگہ جمع کا صیغہ آتا ہے سماوات. سما نہیں آتا، عموماً سما کا لفظ قرآن کریم میں موجود ہے آسمان، لیکن عموماً تخلیق کے حوالے سے آتا ہے تو 7 آسمانوں کا ذکر آتا ہے. اور جب زمین کی باری آتی ہے تو عموماً صرف زمین کا لفظ سنگلر آتا ہے، مفرد آتا ہے، جمع نہیں آتا. حالانکہ قرآن کریم میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے زمینیں بنائیں. اللہ رب العزت نے جتنے آسمان بنائے اتنی ہی زمینیں بنائیں. تو آسمان 7 ہیں تو زمینیں کتنی ہو گئیں؟ 7 ہی ہوئی نا وہ بھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اس میں بھی 7 اردین کا لفظ موجود ہے، 7 زمینیں. تو گویا آسمان بھی 7 ہیں تو زمینیں بھی 7 ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا، وما بینہما، اور جو کچھ آسمان و زمینوں کے درمیان ہے. یعنی زمین کے اوپر جو کچھ ہے، آسمان زمین کے درمیان ہوا نا، جو کچھ زمین و آسمانوں کے درمیان ہے، آسمانوں کے درمیان ہے، زمینوں کے درمیان ہے، اور اس فضا میں اور اس خلا میں جو بھی چیز ہے، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے بنایا فی 6 ایام، 6 دنوں میں. اللہ رب العزت نے زمینوں کو، آسمانوں کو اور زمین و آسمانوں کی ہر چیز کو 6 دن میں بنایا. اور وہ 6 دن کون سے ہیں؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ 6 دن جو شمار کیے جاتے ہیں، ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 8 تو نہیں ہوتے؟ مشہور تو یہ ہے نا جمعہ 8، مشہور جملہ ہے کہ جمعہ 8. وہ جملہ بھی صحیح ہے، جمعے سے لے کے جمعہ 8ویں دن ہی آتا ہے. 7 دن تو پورے ہو گئے نا. جمعہ اور جمعہ 2 مرتبہ آ گیا اور 6 باقی کے دن ہو گئے، جمعہ 8 ہو گئے. لیکن ہفتے کے دن 7 ہی ہوتے ہیں. اور ان 7 دنوں میں سے اللہ رب العزت نے یہ جو زمین و آسمان بنائے ہیں وہ بنائے 6 دنوں میں. 6 دن ہیں اتوار، یوم الاحد، یوم الاثنین پیر، یوم الثلاثاء منگل، یوم الاربعاء بدھ، یوم الخمیس جمعرات، یوم الجمعہ جمعہ ہو گیا،
کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن پورے ہو گئے نا. اتوار سے لے کے جمعہ تک کے 6 دنوں کے دوران اللہ رب العزت نے زمین و آسمان اور یہ پوری کائنات وما بینہما کا معنی پوری کائنات ان 6 دنوں میں بنائی. اور پیچھے کیا بچ گیا؟ یوم السبت. سبت کا معنی ہوتا ہے منقطع کرنا، کاٹنا، یعنی یہ کام چل رہا ہے اس کو سٹاپ کر دینا، یا کوئی چیز ہے اس کو کاٹ دینا، یہ ہے عربی میں السبت. اور یوم السبت کو سبت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن تخلیق کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا، یعنی 6 دن کے اندر ساری کائنات کی تخلیق کر کے 7ویں دن وہ سلسلہ منقطع کر دیا، اور اس دن کا نام ہی منقطع یوم السبت ہو گیا. ایک نظریہ ہمارے دیسی کھاتے میں پایا جاتا ہے، وہ علمی کھاتے میں تو نہیں ہے لیکن عمومی عوام میں یہ چیز ایک بنی ہوئی ہے جی اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے اور 7ویں دن آرام کیا. اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ اپنے کھاتے میں ڈال دیا کہ جیسے ہم تھک جاتے ہیں آرام کی ضرورت ہے، اللہ کو بھی آرام کی ضرورت تھی. نعوذ باللہ من ذالک. لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اللہ نے تو سورہ بقرہ میں آیت 255 آیت الکرسی یہ فرما رکھا ہے کہ اللہ کو اس زمین و آسمان کا نظام تھکاتا نہیں. ولا یعودہ حفظہما، ان کی حفاظت کرنا، ان کے نظام کو چلانا، تدبیر کائنات کو اللہ کو اس کا کوئی بھی تھکانے والا یا کچھ بھی ایسا کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، بلکہ وہ مالک ہیں اور اس میں قدرتیں اس حد تک ہیں کہ وہ کسی کام سے تھکتا نہیں. کوئی چیز کسی کی طاقت سے باہر ہو تو تھکے گا نا، اس کے پاس ہر طرح کی طاقتیں، ہر طرح کے انتظامات ہیں. تو یہ نظریہ جو ہے وہ بہت غلط ہے کہ وہ 6 دن میں زمین و آسمان بنائے اور 7ویں دن آرام کیا. اور قرآن کریم میں یہ تذکرہ ایک جگہ بھی نہیں، بار بار 7 جگہوں پر یہ ذکر آیا 6 ایام. اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا. ایک جگہ یہ ہے سورۃ الفرقان، اور سورۃ الفرقان سے پہلے 3 جگہ ہیں سورۃ الاعراف، سب سے پہلا جہاں ذکر آیا، اور پھر اس کے بعد ہے سورۃ ہود، اور اس کے بعد ہے سورۃ یونس. یہ 3 جگہیں اس فرقان سے پہلے ہیں، اور 3 جگہ ہی فرقان کے بعد ہیں سورۃ سجدہ، سورۃ قاف اور سورۃ الحدید. یعنی سورۃ الفرقان سے 3 صورتیں پہلے ان میں بھی ذکر ہے، 3 صورتیں بعد میں ان میں بھی ذکر ہے، اور یہ 7ویں صورت یہ درمیان والی سورۃ الفرقان ہے. ان 7 مقامات پر اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا. اللہ رب العزت کے لیے یہ بعید نہیں تھا کہ وہ کن کہتا اور پوری کائنات کھڑی ہو جاتی. کیا اس کے لیے مشکل تھا؟ اللہ رب العزت کا کن کہنا اور اس پوری کائنات کا جیسے آج ہے جسے 6 دنوں میں بنایا، اللہ رب العزت کن کہہ کر اسی طرح کی کائنات کھڑی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اب اللہ رب العزت کے کاموں میں کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں وہ انسان تو ساری پوری سمجھ نہیں سکتا. جیسے کہ اس معاملے کو بھی اب دیکھو، اللہ رب العزت چاہے تو ہماری فصلیں ایک دن میں بیج بوئیں اور تھوڑے منٹوں کے بعد اس کے اوپر پھل لگ جائے، کاٹیں اور گھر میں لے آئیں. کیا اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ کوئی ناممکن نہیں. لیکن پھل بیج بوتے ہیں، کمپلیں اگتی ہیں، خوشے لگتے ہیں، اس کے اندر پھر پھل تیار ہوتا ہے، پکتا ہے، پھر ایک سسٹم ہے نا. اللہ رب العزت نے اس سسٹم کو زمین و آسمان کے بنانے میں پہلے خود اپنایا ہے. آرام سے، سکون سے، وقار سے، ترتیب کے ساتھ کام کرو. ایسا نہیں ہے کہ یکدم کوئی کام کر کے اس میں خرابی پیدا کر لو. اب اللہ نے کن کن حکمتوں کے تحت یہ 6 دن لگائے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اس کے پاس ہیں. لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ یہ بھی ایک حکمت ہے جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہے کہ کاموں کو سلو اینڈ اسٹڈی جسے کہتے ہیں نا، سلو اینڈ اسٹڈی، آرام سے لیکن مسلسل کرو. اور اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں سمجھایا کہ کام کرنے میں جلد بازی سے نہیں،
آرام سے سہج سہج کے کام کو سر انجام دو تاکہ کام نہ صحیح طریقے سے مکمل ہو۔ اور آگے فرمایا ثم استوى علی العرش، اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ یہ استوا علی العرش کا ذکر جو ہے یہ بھی قرآن کریم کے کئی مقامات، بلکہ جہاں جہاں 6 دنوں کا ذکر آتا ہے عموماً ساتھ ہی یہ ذکر بھی موجود ہے کہ پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اور عرش پر مستوی ہونے کا تذکرہ جو آتا ہے تو یہ استوا کیا ہے، یہ تقریباً جہاں بھی یہ بات آئی وہیں یہ بات ذکر کی گئی۔ استوا ہے اللہ رب العزت کا عرش پر مستوی ہونا۔ بعض لوگوں نے کہا استولا علی العرش، کہ اللہ نے عرش پر قبضہ کر لیا۔ استولا کا معنی ہوتا ہے قبضہ کرنا، تو یہ معنی صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ معنی کریں تو اس کا مطلب یہ نعوذ باللہ پہلے عرش اللہ کے قبضے میں نہیں تھا، کسی اور کے قبضے میں تھا اور پھر اللہ نے اس پر قبضہ کیا۔ استولا علی الارض یہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہ کہیں کہ اللہ رب العزت عرش پر جا کے بیٹھ گیا، یہ الفاظ کہنا بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی کیفیت ہم بیان کریں ہمارے بات سے باہر ہے کہ وہ استوا کیا ہے۔ لہٰذا اس سلسلہ میں بہترین قول ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک نے اپنے زمانے میں بہت بہترین بات کہی، درس دے رہے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کا درس مسجد نبوی میں ہوتا تھا، درس حدیث ہوتا تھا مسجد نبوی میں ہوتا تھا۔ کسی نے کہا جی اللہ عرش پر مستوی ہو گیا تو کیسے مستوی ہوا؟ یعنی جیسے ہمارے لوگوں کی بات عادت ہے نا، مین میخ نکالنے والے، بال کی کھال اتارنے والے، جی اللہ پھر کیسے مستوی ہوا؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے جواب دیا الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، قرآن نے کہا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا، والکیف مجہول، کیفیت کیا ہے، وہ کیسے مستوی ہوا اس کا ذکر نہیں ملتا، مجہول ہے، غائب ہے۔ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب، الکیف معلوم الایمان بہ واجب، یعنی کیفیت معلوم نہیں ہے، الکیف مجہول، اور ہمارا اس پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ اللہ مستوی ہوا۔ استوا معلوم ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، کیفیت کا پتہ نہیں، مجہول ہے۔ اور چوتھا جملہ کہا والسؤال عنہ بدعہ، اگر کوئی کیفیت کے بارے میں سوال کرتا ہے تو یہ سوال کرنا بدعت ہے، یعنی سلف صالحین امت نے کبھی یہ سوال نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے تو شاید کوئی صحیح جواب ملتا، لیکن انہوں نے بھی نہیں پوچھا۔ اب اگر کوئی سوال کرتا ہے تو یہ اس کا سوال کرنا بدعت ہے، اور اس آدمی کو اٹھا دیا مجلس سے، کہا تم یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ مجھے تو بدعتی آدمی لگتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اتنی باریک تھی کہ سمجھ گئے کہ یہ آدمی صحیح نہیں لگتا، جس نے جو سوال کبھی کسی نے نہیں کیا تم نے یہ اٹھا دیا ہے، نکلو درس سے، مجھے لگتا ہے کہ تم بدعتی آدمی ہو۔ اللہ رب العزت امام مالک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، بہترین جواب دے کے قرآن کریم کے اس ایک بظاہر نہ سمجھ آنے والے مسئلے کو بالکل آسان کر دیا۔ بھائی استوا معلوم ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، کیفیت مجہول ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے چھوڑو، بات ختم ہو گئی کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش اللہ کا، استوا اللہ کا، اللہ جانے کیسے وہ مستوی ہے۔ الرحمن، الرحمن وہ رحمان ہے، رحیم ہے، بہت ہی رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اور یہ الرحمن وہ لفظ ہے جو کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ بعض اسماء ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں۔ لفظ اللہ اور لفظ رحمان یہ دونوں کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ باقی میں سے آپ مثال کے طور پر دیکھیں، لفظ ہے عظیم،
العظیم اللہ کے اسماء الحسنہ میں ہے، اور العظیم کو الف لام چھوڑ دیں تو عظیم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ عظیم عمارت ہے، یہ عظیم شخصیت ہے، یہ عظیم کام ہے، کسی کے لیے ہو گیا نا عظیم۔ عزیز، العزیز اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ہیں، اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے العزیز بھی ہے، اور الف لام چھوڑ کے ہم ہر کسی کو اپنا عزیز بنائے پھرتے، اور ہونا چاہیے۔ مسلمان کا عزیز ہے یا نہیں؟ دلوں کے اندر سے نفرت نکالیں، بغض نکالیں، حسد نکالیں، تاکہ ہمیں اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں میں شمار کرے۔ دل کے اندر آپ دوسروں کے لیے جب حقد رکھیں گے اور اوپر سے کہیں گے جی یہ میرے عزیز ہیں، تو یہ منافقت نہ ہوگی۔ دل میں تو دشمنی چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے کہہ رہے ہیں یہ میرے عزیز ہیں۔ دل کو پاک رکھیں، لوگوں سے نفرت کرنا، لوگوں کے لیے اپنے دل میں بغض، کینہ اور حسد رکھنا، یہ نکالیں۔ اگر یہ آپ نکال دیں تو یقین مانیں کہ اللہ رب العزت کے جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ذہن میں رکھیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی مسجد میں ایک آدمی داخل ہوگا، زندہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ صحابی داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہوئے ان کی کیفیت کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں جوتا ہے، ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہے، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، تازہ وضو کر کے وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ صاحب ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ دوسرے دن کہا وہی بات ہوئی، تیسرے دن کہا وہی بات، وہی آدمی اسی کیفیت میں۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم آج یہ دیکھیں گے کہ بات کیا ہے، اتنی بڑی خوشخبری اور اتنے تسلسل کے ساتھ اور 3 دن مسلسل جو دی جا رہی ہے، ہم دیکھیں گے کہ یہ آدمی کرتا کیا ہے۔ ان کے گھر ساتھ چلے گئے ہیلے بہانے سے، 3 دن گزارے۔ 3 دن کے دوران دن کو بھی دیکھتے ہیں، رات کو بھی دیکھتے ہیں، وہ آدمی کچھ ایسا کوئی خاص کام نہیں کرتا۔ تیسرے دن آخر کہتے ہیں کہ چچا، ان سے بڑی عمر کے ہیں، چچا میں 2-3 دن سے آپ کے ساتھ ہوں، جیسے تم تہجد پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، جیسے تم نمازیں پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، جیسے تم ذکر اذکار کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں، وہ وجہ کیا ہے کہ تمہارے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی؟ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے جو مجھے نظر نہیں آتا اور تم کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھتیجے پوچھا ہے تو میں بتاتا ہوں، کام تو یہی کر رہا ہوں جو تم نے دیکھ لیا، لیکن ایک بات ہے کہ میں اپنے دل کے اندر کسی کے خلاف بغض اور کینہ نہیں رکھتا، کسی کے خلاف دل میں حسد نہیں ہے، اور کسی کے خلاف دل میں نفرت نہیں۔ میں ان 3 چیزوں کو اپنے دل کے قریب بھی نہیں آنے دیتا، بلکہ ان کو سونے سے پہلے اگر کبھی ظاہر انسانوں سے رابطہ پڑتا ہے، واسطہ لگتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، میں سونے سے پہلے دل کو پاک کر کے سوتا ہوں۔ میں کبھی کسی کے خلاف حسد، بغض، نفرت، کینہ لے کے نہیں سوتا۔ اب اس عمل کو اللہ رب العزت نے کتنی قبولیت سے نوازا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ 3 دن مسلسل جنت کی بشارت ملتی رہی۔ اللہ العزیز ہے، اور ہمارے لوگ عزیز ہوتے ہیں اور ان کو عزیز ماننا چاہیے۔ دلوں کی نفرت، کینے، بغض، حسد کو نکال کر، دلوں کو صاف کر کے ہمارے عزیز ہیں، عظیم ہے، عزیز ہے، اور اسی طرح رشید ہے۔ قرآن کریم نے بندوں کے لیے رشید کا لفظ استعمال کیا۔ الرشید اللہ کا حسنہ سے نام ہے، اور رشید حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی عقلمند آدمی نہیں ہے؟ رشید کا معنی عقلمند ہوتا ہے۔ الرشید تمام تر عقلوں کے مالک اللہ کی ذات، لیکن جتنی ہمارے اندر عقل سما سکتی ہے، عقلمند لوگ بھی ہیں یا نہیں؟ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی عقلمند آدمی نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب کہ رشید بھی ہو سکتا ہے، اور حلیم، بندہ حلیم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بات چلتے پھرتے آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے۔
کچھ عرصہ پہلے بڑا زور دیا گیا نا کہ حلیم نہیں کہنا چاہیے، پہلے تو یہ کہ اس کو دلیم کہیں، اس کا کوئی پرانا نام دلیم رہا ہے۔ بھائی دلیم کہو، کچھ بھی کہو، لیکن حلیم کہنے سے منع نہیں کر سکتے۔ جیسے رشید ہے، عزیز ہے، عظیم ہے، اسی طرح حلیم ہے۔ الحلام کے ساتھ الحلیم کہیں گے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ الحلام نکال لیں گے تو یہ حلیم جو ہے صرف کھانے والی ہی نہیں، انسان بھی حلیم ہوتے ہیں، جن کے دل میں حلم ہے، بردباری ہے۔ کئی لوگ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے دل والے ہوتے ہیں، سامنے والا کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا، گلے پڑا ہوا ہے، آرام سے سن رہے ہیں۔ ایسے لوگ ملتے ہیں اور ہیں، دنیا ابھی اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ سامنے والے کا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی نواب تھا اور یہ اس کا مزارع ہے، نہیں، عام سے آدمی ہے لیکن گلے پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا دل دیا ہے کہ ساری بات آرام سے سنی، ہاں بھائی بات مکمل ہو گئی، اور اس کا جائز طریقے سے جواب دیا۔ ورنہ ایسے جس انداز سے وہ زبان درازی کر رہا ہے، آدمی کہے میں ایک لگاؤں اور ابھی فارغ کر دوں اس سے، لیکن نہیں، ان کو اللہ نے حلم دے رکھا ہے، اور یہ حلم انسانوں میں ہے۔ حلیم انسان بھی ہوتے ہیں، حلیم الطبع، کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا حلیم الطبع ہے، یہ ایسے ہی نہیں کہ بات بات پہ گلے پڑتا رہے۔ اللہ رب العزت ہے الرحمن۔ الرحمن یہ اللہ کے سوا کسی کا نام نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی نے اپنا نام رحمان رکھا تھا اور اس کا جو انجام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ مسیلمہ بن کذاب، اس نے اپنا نام رحمان یمامہ جہاں کا تھا وہ، اور قبیلہ آپ کو معلوم ہوگا اس کا قبیلہ تھا بنو حنیفہ۔ یہ جعلی نبی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ اور یمامہ کا حاکم سمجھ لیں، یمامہ قبیلے کا آدمی سمجھ لیں، قبیلے کا نام بنو حنیفہ، اور یہ کہا کرتا تھا کہ میں رحمان ہوں۔ نبوت کا دعویٰ تو جھوٹا تھا ہی، ساتھ رحمان یمامہ کا کھاتہ بھی اس نے کھول دیا۔ اس ایک بدبخت کے علاوہ دنیا میں آپ کو رحمان نام کا آدمی نہیں ملے گا۔ پچھلے دنوں پاکستان میں بھی ایک رحمان تھا، شاید آپ کے ذہن میں ہوگا، وزیر بھی رہا بڑا زور شور سے، ہاں تو ظاہر ہے کہ اس کا نام رحمان نہیں ہوگا، نام عبد الرحمن ہوگا، لیکن اس نے اپنے آپ کو رحمان ملک کر کے مشہور کر دیا۔ رحمان اللہ کا وہ اسم گرامی ہے جو کسی غیر اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ اور الرحمن وہ رحمان ہے، اور دیکھو بسم اللہ سے لے کے قرآن کریم کے اندر رحمان رحیم کی جوڑی مسلسل چل رہی ہے۔ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، فرمایا کہ آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں۔ وہ رحمان ہے، رحمتیں کرنے والا مہربان ہے، اگر چاہو تو کسی صحیح خبر رکھنے والے سے پوچھو کہ وہ رحمان ہے یا نہیں ہے، اس کی رحمتیں کس حد تک بے کنار ہیں، بے شمار ہیں۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، وہ کسی خبردار سے، کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ لیجئے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں سجدہ آ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس آیت کا ترجمہ، تفسیر اور سجدہ کے بعد احکام جو ہیں وہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اور اگلا درس رمضان سے پہلے آخری درس بھی ہوگا، اور رمضان سے روزے سے متعلقہ سوالات وغیرہ جو ہیں ان کے جوابات بھی انشاءاللہ اگلے میں بطور خاص رکھیں گے۔ اگر کچھ آج پوچھنا چاہیں تو منع نہیں ہے، لیکن اگلا سیشن اسپیشل کر لیں گے کہ سوال اور جواب رمضان کے حوالے سے، اور اس کے بعد رمضان میں انشاءاللہ درس چلتے رہیں گے۔ رمضان میں درس بند نہیں ہوتے، لیکن عشاء کے بعد چونکہ تراویح ہوتی ہے، یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں پھر درس دینا مناسب نہیں ہوتا۔ اس وقت اچھا ٹائم ہوتا ہے کہ افطاری بھی کریں اور درس بھی سنیں۔ افطار کیمپ لگے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے 5-5 ہزار آدمی روزہ افطار کرتے ہیں، تو ہر زبان کا آدمی وہاں اپنے مرضی کے شخص کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کر سکتا ہے۔ میرا درس تقریباً سبھی میں انشاءاللہ ہوا کرے گا، کبھی کہیں اور کبھی کہیں۔ اس کا
راکا اسلامک سینٹر جو ہے اس کا راکا کی بلڈنگ کے اندر ہی ہال معلوم ہے آپ کو، بڑے بڑے ہال ہیں، ایک ہال ہے، ایک آڈیٹوریم ہے اور لمبے چوڑے نیچے حصے ہیں، تو ان کا اندر ہوگا۔ پہلے جو باہر ٹینٹ لگایا کرتے تھے وہ سارا کچھ انہوں نے اپنے اندر کر لیا، اور ان کو بھی اجازت مل گئی ہے، ہدایہ والوں کو بھی۔ مجھے پتہ چلا کہ پہلے کچھ تھے کہ شاید ہو نہ ہو، لیکن ان کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ بھی درس جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، افطاری شروع کر رہے ہیں۔ اور ان کی افطاری عموماً یہ جو شربتلی خالی جگہ پڑی ہوئی ہے نا، یہ بغلف کی بلڈنگوں کے ساتھ، وہاں کیمپ ان کا لگتا ہے۔ اور ان کیمپوں کے علاوہ بھی کچھ کیمپس ہوتے ہیں۔ یہاں کورنش میں میریڈین ہوٹل کے سامنے ایک مسجد ہے، جامع امیر سلطان، اس میں بھی گزشتہ سال ہم 2-3 مرتبہ گئے ہیں درس دینے کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی رابطے میں رہیں گے، معلومات مہیا ہوتی رہیں گی۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، جس میں یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ گزشتہ درس میں اس کا ترجمہ اور کچھ اس سے متعلقہ باتیں ذکر کر دی گئی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی ہم نے نماز پڑھنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے اس کے مطابق۔ اور بات کافی تفصیلی ہو گئی تھی، اب اس کو دہرانا بار بار اچھا نہیں۔ خلاصتاً یہ کہ ہمیں نماز نبوی پڑھنی چاہیے یا نماز حنفی؟ اب میں نے تو کچھ بیان کر دیا تھا، میں صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہمیں نماز نبوی پڑھنی چاہیے یا نماز حنفی؟ نماز نبوی، نماز نبوی یا نماز شافعی؟ سیدھی بات ہے کہ ہم نے وہ نماز پڑھنی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ وہ ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آئے، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی، جو صحیح حدیث سے ثابت ہو، جس کی طرف سے آئے، اور نماز تو نبوی ہو گئی نا۔ اب پھر اس کو حنفی شافعی نام دینے کا معنی ہی نہیں بنتا کوئی۔ لیکن ہمارے یہاں ہماری کچھ مجبوریاں ہیں کہ ہم اتنے ٹائٹ ہو جاتے ہیں کہ جامع مسجد حنفی، جامع مسجد بھی حنفی، جامع مسجد شافعی، جامع مسجد فلاں، اسی طرح کتاب چھاپیں گے نماز کی، پاکٹ سائز ہے، بڑی سائز ہے، نماز حنفی، نماز شافعی۔ ان باتوں کو چھوڑ کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس پر عمل کرتے ہوئے وہ نماز پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اب وہ بتانے والا کون ہے؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بتائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی صحیح حدیث سے ثابت بات بتائے، تو پھر کوئی بھی ہو سکتا۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ نہیں، یہ حدیث تو صحیح ہے اور اس کی سند پہ ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو نہیں لیتے کیونکہ ہمارے مذہب کے خلاف، ہم دوسری لیتے ہیں، اس کی سند بھی ضعیف ہے، صحیح سند سے ثابت بھی نہیں، اور عمل بھی اس پر کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ وہ ہمارے مذہب کے مطابق ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اتنا گہرا تعصب تمہارے دلوں میں آ چکا ہے کہ نبی کی حدیث چھوڑ دو گے صحیح، اور ضعیف لے لو گے جس کا نبی تک پہنچنا ثابت ہی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے امام، ہمارے استاد، ہمارے مولوی، ہمارے شیخ نے یہ کہا ہے۔ یہ تعصب کی انتہا ہے اور یہ دین سے لوگوں کو دور کر چکی اور کر رہی ہے۔ ہمیں یہ تعصب چھوڑنا چاہیے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل، یعنی لیٹ کے پڑھ لو۔
وَإِلَّا فَأَوْ میں اگر لیٹے ہوئے بھی برابر طریقے سے نہیں ہو تو جس حال میں ہو اشارے سے نماز پڑھ لو، یعنی اشارہ ہونا چاہیے کہ میں قیام میں ہوں، اب رکوع میں ہوں، قومہ میں ہوں، سجدہ میں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں یہ بتا دیا کہ آپ چاہے کسی بھی حالت میں ہیں نماز معاف نہیں ہوگی، نماز آپ کو پڑھنی ہوگی۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اسی سلسلہ میں اسی مفہوم کی ایک حدیث ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للمریض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کو کہا، صلی علی وسادہ، وہ مریض جس نے اپنے آگے تکیہ رکھا ہوا تھا، یعنی سجدے کے لیے وہ زمین تک نہیں پہنچ سکتا کسی وجہ سے، تو اس نے اپنے آگے تکیہ اونچا کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں ایسے کروں تو میرا سر جو ہے وہ تکیے پر لگ جائے، زمین پر نہیں جا سکتا۔ فرما بہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ پھینک دیا، تکیہ کھینچا اور پھینک دیا۔ وقال، اور ارشاد فرمایا، صلی علی الارض ان استطاعت، اگر تم میں استطاعت ہے تو زمین پر نماز پڑھو، یعنی اپنا سجدہ جو ہے اس کو زمین پر کرو۔ وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، اگر زمین پر تم خود نہیں جا سکتے سجدے کی حالت میں تو پھر اشارہ کرو، تمہارا اشارہ کر دینا کافی ہے۔ وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، سجدے کا اشارہ رکوع سے ذرا زیادہ کرو۔ اب مثال کے طور پر یہاں ایک آدمی ہے، وہ یہاں تک اپنے تکیے پر آ سکتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ اگر تھوڑا سا جھکے گا تو رکوع کا ہو گیا، تھوڑا اور جھکے گا جہاں تکیہ تھا تو سجدے کا اشارہ ہو گیا۔ اس اشارے پر کفایت کرے، تکیہ رکھنے کا تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل ایک کرسی نکلی ہے، ایک کرسی تو آپ نے دیکھا کہ مسجدوں میں کرسیاں کر دی گئیں، اچھے بھلے بھی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کچھ کام ایسے ہیں کہ مجبوری ہوتی ہے، بھائی مجبوری ہے، ہمیں کرسی پہ بیٹھنا ہے، ہم نیچے، اچھے بھلے لوگ کرسی پہ بیٹھے اٹھیں گے تو ایسے چلیں گے کہ آپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ بیمار تو نہیں لگتا نا ایسا آدمی، بیمار تو وہاں پہ اٹھایا، کسی نے پکڑ کے اٹھایا، ہاتھ میں لاٹھی دی یا کندھا پکڑا لے کے گئے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ٹھیک ہے۔ اچھے بھلے ہٹے کٹے اور کرسی پہ ڈیرا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مسجدیں آج کل آہستہ آہستہ کرسیوں سے بھرتی چلی جا رہی ہیں، یہ کرسی وہ کرسی۔ یہیں چند سال پہلے تک کوئی کرسی نہیں ہوتی تھی، اس وقت کیا یہ لوگ بیمار نہیں تھے؟ سب کچھ تھا، لیکن بس ایک راستہ نکلا، ذرا کہیں تکلیف ہوئی کرسی۔ ایک آدمی کو تکلیف ہے کہ اس کے گھٹنے بینڈ نہیں ہوتے، یعنی وہ اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اتحیات کی شکل میں بیٹھنے اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو چھوڑ کر باقی ساری نماز وہ آرام سے کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، اسے کرسی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کرسی کی ضرورت پڑے تو اس وقت جب اس نے قعدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، قعدے کے وقت کرسی پر بیٹھ جائے۔ بلکہ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اگر اس کا گھٹنا بینڈ نہیں ہوتا تو سجدہ کر کے اپنے پاؤں کو کھڑے کرے، پیچھے اپنے دونوں پاؤں کو کھڑے کر کے پاؤں کے اوپر بیٹھ جائے، اور تھوڑا جتنا وہ اپنے گھٹنے پہ زور دے سکتا ہے ٹھیک ہے، تو نہیں اپنے گھٹنوں پر سیدھا ایسے کھڑا ہو جائے، بینڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو کرسی کے بغیر وہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بینڈ نہیں ہو رہے گھٹنے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ دو سجدوں کے درمیان وہ بھی کر لیتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان گھٹنے کے اوپر ہی کھڑے ہیں، پیچھے کی طرف نہیں بیٹھے کیونکہ تکلیف ہے۔ دو سجدوں کے درمیان کر لیا ہے تو کیا قعدہ کے لیے نہیں کر سکتے؟ قعدہ کے لیے بھی وہی ہو سکتا ہے، یعنی کرسی کی نوبت ہی نہیں آتی۔ لیکن مان لیتے ہیں کہ کرسی کی نوبت آ گئی، وہ تکلیف ہے گھٹنے میں، گھٹنے پر بھی اتنا وزن نہیں دے سکتا، اسے کرسی پر ہی بیٹھنا ہے، قیام پورا کرے، رکوع پورا کرے، قومہ پورا کرے اور سجدے پورے کرے، جب بیٹھنے کی باری آئے تو کرسی پہ بیٹھے، کوئی حرج نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا تکیہ اٹھا کے پھینک دیا کہ نماز پڑھنی ہے زمین پہ پڑھو، نہیں تو اشارہ کرو۔ یہ معنی ہے اشارے کا کہ جتنا کر سکتے ہو کرو، اور اس کے بعد جو بات ہے مجبوری کا عالم ہے تو وہاں جا کے تم اشارے سے کام لو۔
کرسی ایک تو آپ نے دیکھی ہوگی، یہ عام کرسی ہے، اس پہ بیٹھتے ہیں۔ ایک کرسی میں نے دیکھی ہے یہاں جو مستشفیٰ العیون التخصصی، یہ دہران کے سامنے ہسپتال ہے نا، آئی اسپیشلسٹ ہسپتال، اس میں ایک کرسی میں نے دیکھی ہے، کچھ اور بھی جگہوں پہ ہوں گی، تو وہ کرسی کافی بڑی ہے، کافی شہنشاہی قسم کی لگتی ہے، عام سی کرسی نہیں لگتی، لگتا ہے کہ کسی بڑے آدمی کی کرسی ہے، اسپیشل تیار کر کے پھر اس کو یہاں سے آدمی سجدہ جا رہا ہے، یہاں اس نے کچھ نیچے، چونکہ وہ اب جا نہیں سکتا، یہاں سے کچھ ایسا نکالا ہوا ہے کہ وہ سجدے کے لیے، وہی جیسے تکیہ آیا نا، وہ سجدے کی جگہ پہ وہ آئی ہوئی ہے چیز، اب اندر اس کے آ کے بیٹھ گیا، ہسپتال کے اندر ہے اور وہاں سجدہ پہ نہیں جا سکتا۔ جو آنکھوں کے آپریشن والے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ سجدے سے وہ روکتے ہیں کہ سجدہ نہیں کرنا 5 دن 7 دن کتنے دن کے لیے، تمہیں روکا گیا ہے، تم بغیر اس کرسی کے باقی سارے ٹھیک ہو، باقی سارے ٹھیک ہیں، صرف آنکھ کو سجدے میں نہیں لے کے جانا، ٹھیک کوئی عرض نہیں ہے، نماز پڑھو، جس وقت سجدے جانے کی باری آتی ہے اس وقت تھوڑا سا جھک کے رک جاؤ، کوئی بات نہیں۔ لیکن کرسی کا ایسا رواج ہوا ہے کہ ہر جگہ کرسی، مسجدوں میں کرسی، مستشفیات میں کرسی، اسپتالوں میں کرسی۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کو اگرچہ سند کے اعتبار سے کچھ ضعیف قرار دیا گیا، لیکن شارحین نے لکھا ہے کہ معنی اس کا صحیح ہے، یعنی جب تک آدمی کو کوئی مجبوری نہ ہو جائے نماز صحیح پڑھے، جب مجبوری ہو جائے اشارے تک آ جائے کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ تکلفات، اور تکلفات عجیب قسم کے ہمارے یہاں ہوتے ہیں۔ ایک تکلف اور ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے گھٹنوں کی وجہ سے، اب قیام سے فارغ ہوا، اب اس کو سجدے جانا ہے، سجدے جانے کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ کوہنیاں جو ہیں یہ گھٹنوں پر رکھ کے ہاتھوں کو ہوا میں نکالا ہوا ہے۔ سمجھ آ جائے گی یا نہیں بات کی؟ یعنی ابھی یہ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، آپ میرے گھٹنے طرف پھر ٹیبل کے نیچے ہیں، لیکن یہ کہ میرے گھٹنے یہ ہیں، میں ایسے کروں نا، ہاتھ میرے گھٹنوں پر ہے تو میں نیچے ہو سکتا ہوں جتنا ہو سکتا ہوں، اب چونکہ اشارے سے ہی رہنا ہے، یا تو زمین پہ جانا ہو بات الگ، یہاں سے جتنا ہو سکتے ہو جاؤ کافی ہے، اور بہت کافی ہو سکتا ہے آدمی گھٹنے کو بینڈ کیے بغیر۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہاتھ انہوں نے آگے نکال دیے، گھٹنے یہ ہیں، ہاتھ یہ جا رہے ہیں، کوہنی کے قریب انہوں نے اپنے گھٹنوں پر رکھا ہوا ہے۔ یہ تکلف نہیں ہے اسی تکیے کی طرح کا کہ ہوا، ہاں یہ قریشی صاحب یہاں آ جائیں ذرا سامنے، تاکہ وہ بتائیے جیسے کر رہے ہیں نا، ہاں یہ ہے انداز، وہ سارے لوگ نہیں دیکھ پائیں، اب ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے کیسے دکھایا جائے۔ بہرحال یہ جو جگہ ہے نا، یہ گھٹنے کے اوپر آ گئیں اور یہ ہاتھ آگے ہوا میں لہرا دیا۔ اب مسجدوں میں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے کئی لوگ، یہ بھی تکلف ہے، اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں، جتنا نیچے جا سکتے ہیں جائیں، اللہ کو معلوم ہے اسی نے بیمار کیا ہوا ہے، اگر واقعی بیمار ہو تو۔ اور اگر کرسی پہ بیٹھنے کا ہی شوق ہے کہ ہم گھر میں بھی کرسی، دفتر میں بھی کرسی، تو مسجد میں کیوں کرسی استعمال نہیں کرتے، تو پھر وہ الگ بات۔ ہمارے مساجد میں کچھ لگژری قسم کے سسٹم جو شروع ہو رہے ہیں نا، ان سسٹم کے تحت آ کے یہ بات آتی ہے کہ کرسیاں بھی آج آہستہ آہستہ اسپیشل آنا شروع ہو گئیں۔ پھر ایک اس سے بھی الگ سے مسئلہ ہے کہ نیچے قالین ہے، پہلی صف والوں کے لیے یا 2 صفوں والوں کے لیے ٹیک لگانے کے لیے بہترین جگہیں بنی ہوئی ہیں۔ پہلے شروع میں یہ صرف ٹیک آئی تھی کہ چلو نماز پڑھ کے آدمی کو گھٹنے تکلیف ہے، پاؤں آگے نکالے، ٹیک لگا کے بیٹھ جائے۔ اب اس ٹیک والے کو پہلے چوڑا کیا گیا اتنا کہ کوئی اوپر بھی بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے، یہی کرسی والے اوپر بھی بیٹھ جائے ٹھیک ہے، ٹیک لگا لے اس کی مرضی۔ اور اب تیسرا بہترین سٹیپ آیا ہے کچھ مسجدوں میں
اس ٹیک کے اوپر کرسی بنائی گئی ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ وہ لگا ہوا ہے، اس کو پیک کر کے بند کر دیں تو وہ سادہ لگ گیا ہے، بیٹھنا ہے تو اس کو نکالیں، ٹیک لگا کے مزے سے بیٹھ۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں میں اب نمازیں بھی لگژری ٹائپ شروع ہو گئی ہیں، 5 سٹار نمازیں، اور جیسے حج آہستہ آہستہ 5 سٹار آئے تھے نا، اب نماز بھی 5 سٹار ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑی بہت تکلیف برداشت کریں، اللہ کی عبادت جو ہے وہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کریں۔ سجدہ سہو کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ سجدہ سہو کب اور کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، ٹائم میرے حساب سے ہو گیا ہے، ایک حدیث صرف یہ پڑھ لیتے ہیں، اور تفصیل انشاءاللہ چونکہ اس موضوع کی 2-1 حدیثیں ہیں، تفصیل اگلے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ باب سجود السہو وغیرہ ہی، سجدہ سہو وغیرہ کا بیان۔ ان عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر فقام فی الرکعتین الاولیین ولم یجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسلیمه کبر وهو جالس وسجد سجدتین قبل ان یسلم۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی، بعض روایات میں ظہر کا ملتا ہے، بعض میں عصر کا ملتا ہے، اور بعض میں ملتا ہے کہ آپ نے ظہر و عصر میں سے کوئی نماز، اور زیادہ اس میں معتمد یہ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ عصر کی نماز تھی۔ عصر ہو ظہر و نمازیں ایک جیسی ہیں، دونوں ہی بغیر آواز کے ہیں، سری ہے، اور 4 رکعت کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں، درمیان میں جو قعدہ کرنا تھا قعدہ نہیں کیا، کھڑے ہو گئے۔ آپ نے صلی بہم ظہر، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور پہلی 2 رکعتوں کو مکمل کر کے کھڑے ہو گئے، ولم یجلس، اور بیٹھے نہیں، یعنی پہلا قعدہ جو ہے، پہلا اتحیات نہیں پڑھا۔ فقام الناس معه، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ظاہر ہے کہ لوگوں کو تو امام کے پیچھے جانا ہے۔ حتیٰ اذا قضى الصلاة، جب نماز مکمل ہو گئی، وانتظر الناس تسلیمہ، لوگوں نے یہ انتظار کیا کہ اب آپ سلام پھیریں گے، کبر وهو جالس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے تکبیر کہی، وسجد سجدتین قبل ان یسلم، اور آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، جس کو سجدہ سہو کہا گیا۔ ثم سلم، اور پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیحین، بخاری مسلم، سنن 4، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد، 7 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ الفاظ جو ابھی بیان ہوئے ہیں یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اور صحیح مسلم میں ہے یکبر فی کل سجدہ وہو جالس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے تکبیر کہتے، سجدے کے لیے بیٹھے ہوئے تکبیر کہتے، وسجد الناس معہ، اور لوگ بھی جیسے جیسے آپ سجدہ کرتے رہے ویسے ویسے لوگ بھی سجدہ کرتے رہے۔ مکان ما نسیا من الجلوس، یہ جو آپ بیٹھنا بھول گئے تھے، قعدہ اولا بھول گئے تھے، اس قعدہ اولا کے کفارے کے طور پر یا اس کی جگہ پر یہ 2 سجدے کیے۔ سجدہ سہو اس کو کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز ایسی ہے جس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے لیکن اس پر 2 سجدے کرنا سہو کے ضروری ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں، مثلا شرائط نماز ہیں، بھول جائیں گے، چھوٹ جائے گا، نماز نہیں ہوگی۔ فرائض نماز ہیں یا واجبات نماز ہیں، فرائض نماز یا ارکان نماز، کچھ بھول جائیں گے نماز نہیں ہوگی۔ واجبات نماز میں سے کچھ بھول جائیں گے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، جیسا کہ یہ درمیانی قاعدہ ہے۔ اب جو رکوع ہے وہ فرائض یا ارکان نماز میں سے ہے۔ اب ایک آدمی نے سورہ فاتحہ پڑھی، قل هو اللہ پڑھا، اللہ اکبر کہا اور سیدھا سجدے چلا گیا، اس کا رکوع چھوٹ گیا نا، اس کی یہ رکعت نہیں ہوگی، اس کو یہ رکعت دوبارہ دہرانی ہوگی۔ تو یہ ہے سجدہ سہو کا ایک طریقہ، اور سجدہ سہو کے کچھ طریقے اور بھی ہیں، کچھ اوقات اور بھی ہیں، اور ان میں کچھ تفصیلات بھی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے اور آپ کی سنت طیبہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اب کوئی سوال کرنا چاہیں ضروری اہم درس سے متعلقہ ہو یا غیر متعلقہ ہو سوال کر سکتے ہیں. جیسا شیخ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش میں مستوی ہوتا ہے، بات کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود. بہت اچھی بات پوچھی آپ نے. اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، یہی صحیح ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ثم استوى علی العرش، اور اللہ کے لیے صفت علو ثابت ہے کہ اللہ اوپر ہے. ایک بچی سے پوچھا گیا نا اللہ کہاں ہے، اور ایک خادمہ سے پوچھا گیا جو کنیز تھی، پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس نے کہا فی السماء، اللہ آسمانوں پر، اوپر اشارہ کیا کہ اللہ آسمانوں پر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ مومن ہے، اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے، آزاد کر دو. تو یہ صحیح ہے کہ اللہ کے لیے صفت علو ثابت ہے، اس کا مستوی علی العرش ہونا ثابت ہے، اور اس کا نزول مختلف شکلوں میں نزول بھی ثابت ہے. مثلا ہر روز رات کے آخری پہر میں، 3 پہروں میں سے آخری پہر میں سحری کے وقت اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. صحیح حدیث میں ثابت ہے. اور جس طرح مستوی علی العرش ہے اس طرح ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ نزول کیسے فرماتا ہے، اس کے اپنی ذات ہے، اس کی شان کے لائق جو کچھ بھی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت یوم عرفہ کو بھی نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر. کیسے نزول فرماتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس کی شان کے، اس کی جلالت کے لائق جیسے بھی ہے. اب یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، ذات کے ساتھ نہیں. اگر ذات کے ساتھ کہیں گے تو پھر توحید کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اگر ہر جگہ اللہ ہی اللہ کہتے ہیں، مجھ میں اللہ، تجھ میں اللہ، اس میں، وہ تو ان کی باتیں سنیں تو ڈر آنے لگتا ہے کہ یہ کیا کرے گا. مجھ میں اللہ، تجھ میں اللہ، اس میں اللہ. یہ صوفیوں نے ایک ایسا نظریہ لوگوں میں ڈال دیا ہے کہ ہر چیز میں اللہ، اور وہ تو پھر بہت غلط حد تک چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمیں معاف کرے. اللہ رب العزت آسمانوں پر، عرش پر، اور جب چاہے جہاں چاہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں. لیکن اس کا مستقل جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹھکانہ اس کا وہ علو ثابت ہے، اس کے لیے جہت علو ثابت ہے، اور اس کا مستوی العرش ہونا ثابت ہے. اب وہ ہر رات نزول فرماتا ہے، ہر سال میں 1 مرتبہ نزول فرماتا ہے. یہ اس اللہ رب العزت کی اپنی مرضی ہے. لیکن ہم کہیں کہ ہر چیز میں اللہ، ہر چیز میں اللہ، ادھر اللہ ادھر اللہ، تو پھر عقیدہ توحید خراب ہو جاتا ہے، وہ نہیں رہتا. ہمارے پاک و ہند میں یہ نظریہ صوفیوں نے اتنا مضبوط کر دیا لوگوں کے دلوں میں کہ بڑے بڑے عالم بھی ان میں پھنسے ہوئے ہیں انہی باتوں میں کہ نہیں جی اللہ ہر جگہ موجود. عام آدمی تو کہے کوئی بات نہیں، عام آدمی کو تو شروع سے سنتے آ رہے ہیں لوگ جی اللہ ہر جگہ موجود ہے. عالم بھی وہ بات کہنا شروع ہو چکے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، جو کہ غلط بات ہے. اللہ اپنے عرش پر ہے. اگر ہم کوئی نماز 3 رکعت پڑھیں اس کے بعد پھر جو ہے سجدہ سہو، اگر یاد میں بعد میں یاد آیا کہ ہم سجدہ سہو 1 رکعت ہماری ترک ہوئی تھی، تو شیخ صاحب ہم پھر سے ہم پورے نماز دہرانا، اگر آپ نے اسی وقت رکعت 1 پڑھ لی، یاد سلام پھیرتے پھیرتے یاد آ گیا، پہلے یاد آ گیا اٹھ جائیں، سلام پھیر لیا ہے یاد آ گیا تب بھی اٹھ جائیں، 1 رکعت اور پڑھیں اور سجدہ سہو کریں اور سلام پھیر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بھی آگے آنے والا ہے. اگلی حدیث کافی طویل ہے اور یہی حدیث ہے کہ آپ نے 4 میں سے 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیر دیا، ذوالجدین والی حدیث جو ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں اس کی تفصیل بھی آئے گی کہ اگر کسی نے 1 رکعت کم کر دی، سلام پھیر لیا، یاد آ گیا کہ 1 رکعت میں نے تو 4 پڑھنی تھی 3 پڑھی ہیں، تو وہ 1 رکعت اور پڑھے، اس کی پہلی نماز محفوظ ہے. ہمارے عموماً فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز سلام پھیر دیا، اس نے اس کی نماز باطل ہو گئی، نہ اس طرح سے ساری نماز.
وہ ہمارے کھاتے تھوک کے ہوتے ہیں کہ بس یہ سارے پر اللہ کے نبی کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے 2 رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی درمیان میں سلام پھیر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کے مسجد سے باہر نکل گئے اور صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی، آپ بھول گئے. آپ کہتے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی. اب باقی صحابہ بھی شامل ہو گئے کہ نہیں یا رسول اللہ آج 2 رکعتیں پڑھی گئی ہیں. آپ فوراً مسجد میں گئے، اللہ اکبر کہا، 2 رکعتیں اور پڑھی. کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے 4 رکعتیں پڑھی. 2 کا ذکر ملتا ہے حدیث. ہمارے مولوی کو 2 سے گزارا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے جی نہیں پہلے ختم ہو گئی، نئے سرے سے 4 رکعتیں پڑھے. صرف جو رہ گئی ہے وہ پڑھے کافی ہے. یہ بات الگ ہے کہ نماز پڑھی، گھر چلا گیا، کام لگ گیا، کافی وقت گزر گیا اور پھر یاد آ گیا کہ میں نے آج 3 رکعتیں پڑھی، وہ 4 پڑھ لے کیونکہ اس کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے. اگر اسی وقت وہاں مسجد میں ہے تو مسجد سے قریب ہے، مسجد سے نکل رہا ہے، واپس ہو جائے، جتنی رہی ہے صرف اتنی پڑھ لے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر لے. شیخ صاحب اگر ایک زیادہ ہو جائے تو بھی سجدہ سہو کرے. اگر کسی نے غلطی سے 4 کی بجائے 5 پڑھ لی تو وہ سلام پھیرنے پہلے سلام پھیرے، پھر سجدہ سہو کرے اور پھر سلام پھیر دے، کیونکہ ایک پہلے ہی اضافہ ہوا ہے، 2 سجدوں کا اضافہ اندر نہ آئے. سلام پھیر کے ایک مرتبہ ہو گیا، پھر 2 سجدے کرے اور سلام پھیر دے. یہ انداز جو ہے یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور قاعدہ کلیہ موٹا سا یہ ہے کہ جب نماز میں کمی ہوئی ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو، اور نماز میں اضافہ ہوا ہو تو سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو. لیکن وہ طریقہ جو ہمارے یہاں مروج ہے، ایک طرف سلام پھر اتحیات اور پھر سجد، وہ طریقہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. شاید کھانا آپ کا آیا ہے، اب کھانا کھائیے. بارک اللہ فیکم.